رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ آج ایک مرتبہ پھر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ جیسے نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے بچوں کا رمضان، یوں تو رمضان جو ہے سب کا ہے، رمضان سب کا ہے، لیکن بچوں کا رمضان کہہ کر ہم نے ایک یہ پروگرام بنا لیا، اور یہ پروگرام ہے بچوں کے لیے خاص، یعنی بڑے بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کس انداز سے بول رہے ہیں۔ اب بچہ یہاں پر اگر تلاوت کرے گا تو گھر پہ بیٹھے بچے تلاوت سنیں گے تو بولیں گے ہم بھی اچھے انداز سے تلاوت کریں گے۔ اگر بچہ نعت پڑھے گا تو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے دیکھیں گے بچہ نعت پڑھ رہا ہے، میں بھی نعت پڑھوں گا، یعنی کہ جو جس طرح کا کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کی ہی عمر کا بچہ تلاوت کر رہا ہے، نعت شریف پڑھ رہا ہے، کسی سوال کا جواب دے رہا ہے، یا وہ بیان کر رہا ہے، یا وہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے، تو دوسرے بچے کو بھی جذبہ ملتا ہے کہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے۔ جب یہ بچہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، جس طرح کہ اچھی آواز، اس میں اپنا کوئی کمال کہیں سے سیکھی نہیں ہوتی ہے کہ میری آواز اچھی کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ جیسے وہ پڑھتا ہے، بولتے ہیں آپ کی آواز تو بہت اچھی ہے، بولے اچھا تو اب کیا نعتیں پڑھے، تلاوت قرآن کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی اس میں بندے نے کچھ محنت ہی نہیں کی ہے۔ بتائیں کہ آپ نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کی، دینی تعلیم حاصل کی، حفظ کیا، تو آپ نے محنت بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عطا ہوئی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب پیدا ہوا آواز اچھی تھی، انداز بیان ہوتا ہے، بعض بچوں کا انداز بیان ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، بعض بچوں کی آواز بڑی پیاری ہوتی ہے، گفتگو بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں، بعض بچے جو ہے اتنا میٹھا بولتے ہیں، اتنا میٹھا بولتے ہیں مزہ آ جاتا ہے، بعض بچے بیٹھنے میں اتنے اچھے انداز سے بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا، کہ جب ہم دنیا میں آئے تو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، جب دنیا میں آئے تو 2 ہاتھ تھے، 2 پاؤں تھے، ہاتھوں میں 5 انگلیاں، پاؤں میں بھی انگلیاں ہیں۔ بعض جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہوتی ہیں، تو پھر ان کو خصوصی کہتے ہیں۔ تو کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ پھر اس طرح مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، پھر اسی طرح اس گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں پر جو ہے نعتیں سنی جاتی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں غوث پاک سے محبت ہے، جہاں ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، یہ نعرہ لگاتے ہیں سب سے آخری نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرے ہم لگاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ آج
پروگرام میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ جب ہمیں اچھی اچھی چیزیں مل رہی ہیں، اچھی اچھی چیزیں مل رہی ہیں تو ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے۔ ایک بچہ یہاں پر آ کے بیٹھا ہے، یا کڈس مدنی چینل کے ذریعے بچے اگر کوئی بات سیکھ رہے ہیں تو اب یہ اپنی ڈائری بنائیے، ان باتوں کو ابھی سے ذہن نشین کر لیں کہ بس مجھے یہی دیکھنا ہے۔ بعض کی امی ابو کہتے ہیں بیٹا کڈس مدنی چینل دیکھیں، مدنی چینل دیکھیں، ان کے گھر میں صرف مدنی چینل ہی چلتا ہے، کیونکہ مدنی چینل دیکھیں گے تو اگر اس میں اگر کارٹون بھی آ رہے ہیں تو وہ کارٹون اچھا سکھائے گا۔ آج ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ کارٹون تو تھا، بچوں نے لگا لیا LED پہ، نیٹ کے ذریعے کارٹون لگا لیا، لیکن وہ کارٹون گندی گندی باتیں سکھا رہا تھا، گندی گندی باتیں، وہ باتیں جن باتوں کا بچوں سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ باتیں جو بچوں کو ابھی معلومات نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ کارٹون میں ایسی فلم تھی، اسٹوری تھی، وہ سنا۔ اب گھر والے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کارٹون دیکھ رہے ہیں، لیکن کارٹون تو اچھی باتیں نہیں سکھا رہا، اب وہ کارٹون بھی بگاڑ رہا ہے۔ اب کن کن جگہوں سے آپ لوگوں کو بچوں بتائیں؟ امی تو چاہتی ہیں کہ میرے بچے اچھا ہی دیکھیں، ابو بھی چاہتے ہیں میرے بچے اچھا دیکھیں، لیکن بچہ بھی تو چاہے کہ میں اچھا دیکھوں، اچھا بنوں۔ تو نعت خوانی سے محبت کیجئے، تلاوت قرآن کریم سے محبت کیجئے، رمضان شریف سے محبت کیجئے، سحری سے محبت کیجئے، افطار سے محبت کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے، تراویح سے محبت کیجئے، رمضان میں جو خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہیں ان سے محبت کیجئے، تو پھر آپ کہلائیں گے اچھے بچے۔ زور سے آپ کہلائیں گے اچھے بچے۔ نہیں، ہاں، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہو جائیں گے گندے بچے۔ تو کون سے بچے بننا ہے؟ تو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ چلے میں آپ کو ایک آج قصہ سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے کچھ لوگ اپنے ہاتھ پر یا جسم پر کوئی چیز بنا لیتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ وہ پھول بنا ہوتا ہے، نام لکھوا لیتے ہیں، تو وہ ایک سوئی کے ذریعے ہوتا ہے، تو سوئی اندر جاتی ہے، درد ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے اندر بلیک کچھ بھر دیتے ہیں۔ تو یہ بنوانا نہیں چاہیے، لیکن بنا لیتے۔ ایک شخص کو شوق ہوا کہ میں شیر بنواؤں گا، کیا؟ اپنے ہاتھ پر شیر بنواؤں گا۔ تو وہ ایک کے پاس گیا جو کہ بنانے والا تھا، تو اس نے کہا میرے ہاتھ پر جو ہے شیر بنا دو۔ اب جیسے ہی سوئی اندر گئی تو اس کو ہوئی تکلیف، درد ہوا، تو اس نے پوچھا کیا بنا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا شیر کا پاؤں بنا رہا ہوں۔ تو اب اس کے درد ہو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ ایک کام کیجئے، پاؤں کو چھوڑیں، کچھ اور چیز بنا دیں۔ اچھا کیا بنا؟ تو پھر وہ شیر کی دم بنانے لگا، تو اس کے درد ہوا، اس نے رک جائیے، بولے کیا ہوا؟ بولے کہ کیا بنا رہے ہیں؟ تو بولے وہ دم بنا رہا ہوں۔ تو بولے یہ بتاؤ بغیر دم کا شیر ہوتا ہے؟ بولا ہاں ہوتا ہے۔ بولا دم کو چھوڑو، کچھ اور چیز بناؤ۔ پھر اس نے روک دیا اس کو، پھر وہ شیر کی جو ہے وہ ایک اور ٹانگ بنانے لگا، تو اس کے درد ہوا، اس نے بولا رک جائیے، بولا کیا ہوا؟ بولا درد ہو رہا ہے۔ بولا کیا بنا رہے ہو؟ بولے شیر کی ٹانگ بنا رہا ہوں۔ تو بولے کہ بغیر ٹانگ کا شیر نہیں ہوتا؟ بولا ہوتا ہے۔ تو بولے ٹانگ چھوڑو، کچھ اور ہوا۔ تو وہ شیر کا پھر کان بنانے لگتا ہے، جب سوئی اندر جاتی ہے اس کے درد ہوتا ہے۔ بولا رک جائیے، بولا کیا ہوا؟ بولا کیا بنا رہے ہو؟ تو بولا میں شیر کا کان بنا رہا ہوں۔ بولا کہ ایسا شیر تو ہوتا ہوگا جس کا کان نہیں ہے، تو بغیر کان کا شیر نہیں ہوتا؟ بولا ہوتا ہے۔ بولا کان کو چھوڑو کوئی چیز، پھر وہ آنکھ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ کیا بنا رہے ہو؟ بولے آنکھ بنا رہا ہوں۔ تو بولا کہ بغیر آنکھ کا شیر نہیں ہوتا؟ تو وہ جو بنانے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی آپ کے شیر نہیں بن سکتا، کیونکہ آپ تکلیف ہی نہیں برداشت کر رہے ہیں۔ جیسی آپ کے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں روک دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی خواہش ہے شیر بن جائے اور آپ تکلیف بھی برداشت نہیں کر رہے، تو اس طرح شیر نہیں بنے گا۔ تو پیارے پیارے بچوں یاد رکھیں، اگر کوئی کسی کام میں تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، تو پھر جو ہے کوئی اچھا انعام بھی ملے گا۔ اب ایک بچہ اس کا اٹھنے میں، دیکھیں جب آپ صبح امی اٹھاتی ہیں دل چاہتا ہے اٹھنے کا، لیکن اگر آپ اٹھو گے نہیں، تکلیف ہوگی نا، تکلیف ہوگی، یاد کرنے میں پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسا سبق آیا تھا یاد نہیں ہو کے دے رہا ہوتا ہے، اور وہ دماغ ڈسٹرب۔ لیکن بھائی یہی ہے، پریشانی اٹھائیں گے، تکلیف اٹھائیں گے تو کوئی اچھا مقام ملے گا۔ مزدور کتنا کام کرتے ہیں، پھر کام کرنے کے بعد پھر وہ اچھا گھر بھی تو بنا کے دیتے ہیں کہ بھائی گھر بن گیا اچھا، مزدور بھی بیٹھے رہیں تو بیٹھنے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی جس کام میں آپ کو پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، وہ تکلیف آپ نے برداشت کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو ایک اچھا مقام ملے گا۔ تو جو بھی چیز ہے اس میں حصہ لیجئے، کوشش کیجئے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کر کے دکھانا ہمارا کام نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے بچوں کا رمضان، بچوں سے متعلق پیاری پیاری باتیں ہیں۔ آج بھی ہم پیاری پیاری باتیں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سنوالی ہے میرے پیارے آقا کی بات ہی نرالی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سنوالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سنوالی ہے ہر طرف مدینے میں بھیڑ میں فقیروں کی مدینے میں بھیڑ میں فقیروں کی بھیڑ میں فقیروں کی ایک دینے والا ہے ایک دینے والا ہے سارا جگ سنوالی ہے ایک دینے والا ہے سارا جگ سنوالی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکھٹ پہ کیونکہ ان کی چوکھٹ پہ چاند خود سنوالی ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پہ چاند خود سنوالی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سنوالی ہے ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوائیں گے ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوائیں گے ان کے رب نے کب ان کی ان کے رب نے کب ان کی بات کوئی ٹالی ہے ان کے رب نے کب ان کی بات کوئی ٹالی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سنوالی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ
اگلا سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے بچوں سے سوالات۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ بتائیے رمضان شریف میں بچوں کے اندر کیا کیا اچھی اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ جی نماز پڑھنے کی تبدیلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، زبردست۔ تو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز شروع۔ جی روزہ رکھنے کی، جی روزہ رکھنے کی تبدیلی آئی، روزہ رکھنے کی تبدیلی آ رہی ہے۔ جی چھوٹے والے بچوں اوپر افطاری کرنے کی، افطاری کرنے کی تبدیلی آ رہی ہے میرے بچے میں، اور یہ اچھی تبدیلی آ رہی ہے۔ جی آپ برابر والے قرآن پاک پڑھنے کی، قرآن پاک زیادہ پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ برابر والے بچے، ایک ایک دو دو قرآن ختم ہو رہے ہیں۔ اچھا زبردست۔ سحری کرنے کی تبدیلی آ رہی ہے، سحری کرنے کی، جی ہاں یہ بھی تبدیلی ہے کہ سحری میں اٹھ رہے ہیں، برابر والے بچے کو۔ درود پاک پڑھنے کی تبدیلی، آپ شاباش۔ تراویح پڑھنے کی تبدیلی، تراویحاں پڑھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے چھوٹوں اور بڑوں کی ادب کرنے کی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ جی۔ پہلے نہیں آ رہی تھی تبدیلی؟ پہلے بھی آ رہی تھی، پہلے بھی آ رہی تھی، برابر والے چھوٹے کچھ بھی نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کے ذکر کی تبدیلی، اچھا اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں آپ، زبردست۔ اس چھوٹے والے بچے ہوتے ہیں اوپر۔ جی میرے بچے تسبیح پڑھنی، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اچھا۔ جب آپ اس طرف آ گئے کیا کیا رمضان شریف میں اچھے کام کر رہے ہیں؟ جی کونے والے بچے کو دیں؟ تہجد پڑھنے کی تبدیلی، تہجد، زبردست۔ نیچے والے بچے تلاوت کرنے کی تبدیلی آ رہی ہے، تلاوت بھی کی جا رہی ہے، زبردست ہے۔ چلیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ بچے جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھی ایک اچھی بات بتائیے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، کوئی اچھی سی بات کسی بھی متعلق، جی کوئی بھی اچھی بات، مزہ آ جائے سن کر۔ لوگ اعتکاف کرتے، رمضان شریف میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی کوئی اچھی سی ایک بات بتا سکتے ہیں؟ امی ابو کی مدد کراتے کسی کام میں، ٹھیک ہے، کوئی بھی اچھی سی بات۔ رات کو قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ رمضان شریف سے باہر آئی ہے نا، اب رمضان شریف کے علاوہ بھی کوئی بات کر سکتے ہیں، کوئی اچھی سی بات آپ کی امی نے بتائی ہو، آپ کے ابو نے بتایا، آپ کی ٹیچر نے بتائی ہو، کوئی اچھی سی بات۔ بعض جگہوں پہ اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، جی کسی نے پڑھی ہو کوئی بات، مزہ آ گیا۔ لوگ تہجد پڑھتے ہیں، جی صفائی نصف ایمان ہے، جی صفائی نفس ایمان ہے، یہ حدیث پاک ہے، صفائی نفس ایمان ہے، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور اوپر نیچے چڑھتے وقت دعا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ اللہ اکبر دونوں پڑھتے ہیں جب اوپر جا رہے ہیں، پھر ایک اوپر جاتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اور نیچے جاتے وقت سبحان اللہ۔ صحیح بتایا، شاباش شاباش۔ جی کوئی اچھی سی بات؟ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات بتائی آپ نے۔ کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھنی چاہیے، جی۔ کہ آپ کی امی نے، آپ کے ابو نے، آپ کے دادا بعض دفعہ کوئی باتیں بار بار بول رہے ہوتے ہیں، وہ باتیں ذہن میں لے کر آئیے، جی برابر والے۔ کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بلا وجہ تنگ، نہیں کرنا چاہیے، اور اگر صحیح وجہ ہو تو تنگ کر دیں؟ نہیں، آپ میرے بچے، جی میرے بچے، اگر کوئی مارے تو اس سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے، وہ تو مار رہا ہے، اس سے نہیں کریں، پھر کس سے کریں بدتمیزی؟ اگر وہ مارنے والے سے بھی نہ کریں تو پھر کس سے کریں؟ پھر کیا کریں؟ اگر وہ مار رہا ہے تو کریں کیا؟ اگر وہ مار رہا ہے کیا کریں؟ کھڑے رہیں، مارو بھائی، جی اگر کوئی مار رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ جی آپ بتا نہیں رہے، اگر کوئی آپ کو مار رہا ہے آپ کیا کریں گے؟ کھڑے رہیں گے؟ پھر نہیں پتا، نہیں آ رہا ذہن میں؟ جی چلو بچوں، جی میرے بچے کیا کریں اگر کوئی مار رہا ہے تو؟ چھوڑ دیں گے، بھاگ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، صحیح بات، بھاگ کے کریں گے کیا؟ چلیں بھاگ گئے، صحیح بات ہے، بھاگنا پڑے گا، مار رہا ہے بلا وجہ، جی کیا کریں گے بھائی؟ معاف کر دیں گے،
دور جا کے بولیں گے معاف کیا معاف کیا. جی امی کے پیچھے چھپ جائیں گے. امی تو ہے ہی نہیں نا بیٹا, جبھی تو مار رہا ہے وہ. امی ہوتی تو مارتا کیوں؟ جی کیا مائک میں جن کے پاس مائک ہے ان کا کام ہے مائک دینا فوراً. ایک مائک ہے ادھر بھائی, یہ بھی جائے نا. امی ابو کو بولیں گے جا کے کن کے, اس بچے کے یا اپنے؟ اس بچے کے. جن کے پاس مائک ہے وہ بولیں گے. جی اس بچے کے امی ابو کو بولیں گے اور اپنے امی ابو کو بتائیں گے بھائی یہ مار رہا ہے بلا وجہ. تو مارنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور مار کا جو ہے پھر شکایت کریں ان کی, لیکن صحیح ہونا یار, صحیح بات پہ شکایت ہونی چاہیے. اب یوں نہیں کہ بلا وجہ شکایت ہے, بعد میں مارا نہیں ہوتا لیکن شکایت کر دیتے ہیں مارنے کی. اور بعض بچوں میں عادت ہوتی ہے مارتے ہیں, جہاں موقع لگا گھونسا لات. بعض بچوں کی چل رہے ہوتے ہیں, مارنے کی عادت ہوتی ہے. تو بعض بچوں کو عادت یہ بچپن سے پڑی ہوتی ہے, بچپن سے کنٹرول ہو. بعض بچوں کو غصہ آتا ہے اور غصے میں وہ مار دھاڑ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مار دھاڑ کرنا اچھی بات نہیں ہے, یہ اچھے بچوں والے کام نہیں ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کیا بات ہے رمضان کی. بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان. جی اس سیگمنٹ میں ہم رمضان شریف سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو جو لائن میں پڑھوں گا وہی آپ نے بھی پڑھنا ہے. ماہ رمضان کا غم عطا فرما, یا خدا چشم نم عطا فرما, ماہ رمضان کے عشق میں رونا دو جہاں کے لیے سعادت ہے. ماہ رمضان کے روزے داروں کی خوش نصیبی ہے اور خوش بختی اس کو فیضان. ماہ رمضان سے خلد ملتی ہے, ملتی جنت ہے. مالک دو جہاں پائے جانا, تو بنا اس کو عاشق رمضان. ماہ رمضان کے عشق میں تڑپے عرض عطار رب عزت ہے. تو اللہ پاک ہمیں رمضان شریف کا غم عطا فرمائے, رمضان شریف سے محبت عطا فرمائے. اور اب رمضان شریف جو ہے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, اب آخری روزے چل رہے ہیں. تو پیارے پیارے بچوں رمضان شریف سے محبت کیجئے. اب یہ جب چلا جائے گا, رخصت ہو جائے گا, تو کتنے مہینے بعد آئے گا؟ 11 مہینے بعد. کتنے مہینے بعد؟ 11 مہینے بعد. رمضان شریف میں گناہوں کا زور جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. رمضان شریف آنے سے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے, نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہے, شیطان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے. تو اب کوشش کریں کہ رمضان شریف میں جو عادتیں ہمیں پڑ گئی ہیں وہ عادتیں پڑھی رہیں, ٹھیک ہے, اچھی عادتیں پڑھی رہیں. آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج ہماری طرف سے بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان. جی میرے بچوں آ جائیے. جی میرے بچے کیا سنائیں گے آج آپ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. آپ؟ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. زبردست, شروع کیجیے. بچوں مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقائد کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے. آج آپ علیہ السلام سے متعلق 3 اسلامی عقیدے اور ان کا انکار کرنے والے کا شرعی حکم بیان ہوگا. نمبر 1, اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا. نمبر 2, آپ علیہ السلام کو اب تک موت نہیں آئی. اور نمبر 3, قیامت سے پہلے آپ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. پہلے دونوں عقیدے دین اسلام کی بنیادی اور ضروری عقائد میں سے ہیں. ان کا انکار کرنے والا غیر مسلم ہے. اور تیسرا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے ضروری عقائد میں سے ہے. اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بد مذہب ہے. جی آپ کی باری, آپ پر. نبی حضرت عیسیٰ کا رتبہ ہے عالی, ہیں اللہ کے بندے وہ ہیں مثالی. اٹھایا انہیں رب نے ہے آسماں پر, وہ زندہ سلامت ہے موجود وہاں پر. نہیں موت آئی انہیں اب تک بھائی, یہی بات رب نے ہمیں ہے بتائی.
یہ دونوں عقیدے ہیں اتنے ضروری کہ ان کے بنا ہے ہدایت ادھوری۔ جو انکار ان کا کرے ہے وہ کافر، شریعت کے حکموں سے یہ بات ہے ظاہر۔ قیامت سے پہلے وہ دنیا میں آئیں گے، زمین پر نور آ کر وہ پھیلائیں گے۔ عقیدہ ہے یہ اہل سنت کا پیارا کہ آئیں گے عیسیٰ زمین پر دوبارہ۔ جو اس تیسری بات کو جھٹلائے گا وہ گمراہ بد مذہب کہلائے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے اسکرین سوالات۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ چلیں بچوں، اب آپ کو اسکرین پر کچھ دکھایا جائے گا، کچھ تصاویر وغیرہ، اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جو ہم نے سوال کیا اس کا جواب کون سا ہے، اے، بی یا سی۔ یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کو کچھ تصویریں نظر آ رہی ہیں، دکھائیے جی۔ اب سوال یہ، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کس جانور کے نام پر ہے، اے، بی، سی؟ جواب سورہ بقرہ۔ کون سی؟ سورہ بقرہ عربی میں ہے، اور ہماری اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو۔ گائے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور ایک ہوتا ہے بکرا، یہ قاف موٹا والا، اور جو ڈنڈی والا کاف ہے وہ جائے گا بکرا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بقرہ ہے، سورہ بقرہ، اور اس گائے کے نام سے سورت بھی ہے، سورہ بقرہ۔ با پر بھی زبر، قاف پر بھی۔ اچھا جو ایسے الفاظ ہیں نا جو با پر بھی زبر ہے، قاف پر بھی زبر ہے، جیسے اس قسم کے کہ اس پر بھی زبر ہے، ادھر غلطی کر جاتے ہیں بعض بچے، جیسے غلطی ہے، صحیح کیا ہے؟ غلطی۔ یہ بھی ساتھ ہے نا، غلطی، تو اس کو کس طرح پڑھ دیں گے؟ غلطی۔ پھر مدنی، میم پر بھی زبر، تو اس کو کیا پڑھ دیں گے؟ مدنی۔ جس کے بعد دوسرے حرف پر زبر آ رہا ہے نا اس کو غلط پڑھ جاتے ہیں۔ پھر رمضان، را کے بعد کیا ہے؟ میم پر زبر ہے، تو اس کو بھی کیا پڑھنا ہے؟ ادھر تھوڑا سا آپ نے اپنے ذہن کو چلانا ہے، اور جو ادائیگی کی کوشش کر کے ابھی سے اگر بچوں کی زبان پر صحیح اردو آ گئی، صحیح ادائیگی آ گئی، تو آگے چل کے آپ لوگ اتنی اچھی گفتگو کریں گے نا، اتنی اچھی گفتگو کریں گے، بولے بھائی بولتا تو یہ ہے، بھائی کتنی پیاری ادائیگی، بیان میں غلطی کم ہوگی، نعت شریف پڑھیں گے، کیا بات ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے، تو آنا چاہیے۔ سین ہے، سواد ہے، سین پر زبر ہے، پیش ہے، الف ہے، حمزہ ہے، کس طرح پڑھا جائے گا، تو یہ بھی ذہن نشین ہونی چاہیے باتیں بھی۔ ایک اور تصویر دکھانے لگے۔ نماز تراویح کس وقت ادا کی جاتی ہے، اے، بی، سی؟ کس وقت؟ رات کے وقت۔ زبردست زبردست۔ تراویح کی کتنی رکعتیں؟ 20 رکعتیں۔ کون سی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ایک اور سوال دیکھیں۔ ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا بنایا تھا، اے، بی، سی؟ اے کیا بنائی تھی؟ کشتی۔ کیا بنائی تھی؟ کیا بنائی تھی؟ کشتی میں بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ بیٹھے جہاز میں؟ آپ بیٹھے ہیں؟ کہاں گئے تھے؟ کشمیر گئے تھے؟ آپ بھی کشمیر گئے تھے؟ اور مائک کہاں گئے تھے؟ عمرے پر گئے تھے۔ ماشاء اللہ۔ مدینے گئے تھے؟ آپ عمرے پر ہے۔ مدینے شریف گئے تھے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، عمرے پہ گئے تھے، اچھی بات ہے۔ ہم بھی جہاز میں بیٹھ کر مدینے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور تصویر دکھا رہے ہیں۔ ان میں سے کس تصویر میں رمضان شریف کی رونق دکھائی جا رہی ہے، سی، اے، بی، سی؟ سی میں کیا ہو رہا ہے؟ افطار میں رونق۔ باقی میں کیا تھا؟ ایک میلاد شریف کا جلوس تھا، اور عید کی نماز کے بعد گلے لگ رہے تھے۔ بچوں کو زیادہ مزہ کس میں آتا ہے، سحری میں، افطاری میں؟ افطاری میں زیادہ سامان ہوتا ہے کھانے کا، اس لیے
سحری میں؟ ساری میں سحری میں کس کو آ رہا ہے مزہ؟ ہاتھ مائک دیں ان کو جو ہاتھ اٹھائے. چلیں بیٹا بتائیے کیا ہے سحری میں کیوں مزہ آتا ہے؟ سحری میں بار نماز پڑھنے آتے ہیں رات کو جبھی. زور سے دوبارہ بولیں. سحری میں بار رات کو نماز پڑھنے آتے ہیں جبھی. سحری میں رات کو نماز پڑھنے جاتے ہیں جی؟ افطاری میں بھی جاتے ہیں. افطاری میں نہیں جا رہے کیا؟ پہلی دفعہ جاتے ہیں نا رمضان میں جب آتے ہیں جب جاتے ہیں. پہلی دفعہ ہے کیا بول رہے ہیں زور سے؟ رمضان میں جاتے ہیں کالی فجر کی نماز پڑھنے جبھی مزہ آتا ہے. اچھا فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ کو رمضان شریف میں مزہ آ رہا ہے. چلیں اچھی بات ہے. اور مائک. افطاری میں افطاری میں کیوں؟ پورا دن خالی پیٹ ہوتے ہیں اس لیے. پورا دن خالی پیٹ ہوتا ہے اور سحری میں مزہ نہیں آ رہا جب بھر رہے ہوتے ہیں پیٹ کو. تو سحری میں اتنا بھی تو پیٹ بھر لیتے ہیں کہ وہ افطار تک چل جائے گا. بھرنے میں مزہ نہیں آ رہا. جی آپ کو کسی میں مزہ آ رہا ہے سحری میں افطاری میں؟ آپ کو مائک دیں. دونوں میں مزہ آ رہا ہے. مزہ آ رہا ہے دونوں میں مزہ آ رہا ہے. سحری میں بھی افطاری میں بھی زبردست زبردست. تو بعض بچوں کو سحری میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے بعض کو افطار میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے بعض دونوں کو میں مزہ آ رہا ہے. کرنا کیا ہوتا ہے بچوں کو؟ کرنا کیا ہے؟ سحری میں اٹھنا ہے کھانا ہے افطار پھر سو جانا ہے. اور افطار میں کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے اٹھے میں پہلے سے اٹھے میں. بلکہ بعض بچے تو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. بعض بچوں نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. سامان گرا دیں گے چیزیں گرا دیں گے یہ نہیں کھانا شور مچائیں گے. روزہ نہیں ہے ایک تو اوپر سے یہ کیوں بنا لیا یہ کیوں بنا لیا. ویسے رمضان شریف جب آتا ہے تو برکتیں لے کر آتا ہے. اتنی ساری نعمتیں چیزیں کھانے کو مل جاتی ہیں جو کہ عام دنوں میں کھانے کو امی سب بنا لیں. عید والے دن بھی ایسا اہتمام نہیں ہوتا جیسا رمضان میں افطار کے 30 دن تک اہتمام ہوتا ہے. جیسے رمضان شریف رخصت ہو جاتا ہے تو کھانے پینے کی نعمتیں بھی کم ہو جاتی ہیں. عید کے دن ہوتی ہیں لیکن رمضان شریف میں جیسے ہوتی ہیں ہر فروٹس ہوتا ہے کھانے کو میسر ہو ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کا بھلا کرے. سب کا بھلا سب کے بھلے میں ہمارا بھی بھلا. ماشاء اللہ. اب اگلا سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے شان رمضان. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں آج شان رمضان میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ایک واقعہ سنیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب بادشاہ تھے اس وقت ایک سبا نام کا ایک ملک تھا جس کی ملکہ کا نام تھا بلقیس. کیا نام تھا؟ اس کا ایک شاہی تخت تھا. 80 گز لمبائی تھی. لمبائی سمجھتے؟ 80 گز لمبائی یوں لمبائی 80 گز لمبائی اور 40 گز چوڑائی تھی. کتنے گز؟ 40 گز چوڑائی تھی. یہ تخت سونے چاندی اور طرح طرح کے ہیروں سے بنا ہوا تھا. جب پہلی مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے تحفے بھیجے مگر سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے تحفے واپس کر دیے اور حکم بھیجا وہ مسلمان ہو کر آپ علیہ السلام کے پاس آ جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ جائے. اب وہ وہاں سے چلتی ہے سلیمان علیہ السلام کی خواہش. اس لیے انہوں نے اپنے پاس موجود لوگوں سے فرمایا تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں جنات بھی ہوتے تھے تو ایک بڑے جن نے بولا میں آپ علیہ السلام کی محفل ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی جلدی جائیے. یہ سن کر اللہ پاک کے ولی اور آپ علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا میں اس تخت کو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. پلک جھپکنا سمجھتے کیسے؟ یہ ہو گیا کیا سیکنڈ سے بھی پہلے. کیسے کر کے دکھائیں؟ بعض تو 2-3 مرتبہ جو ہے پلک کو جھپکا رہے ہیں. تو کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی لے آؤں گا. پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے.
حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بس اتنی دیر میں تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آ گئے، اور وہاں سے وہ ملکہ بلقیس چلی، اور وہ تخت اتنا بڑا اور یہ آصف بن برقیہ لے کر آ گئے۔ جب سلیمان علیہ السلام تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا، یہ میرے رب کے فضل سے جو اس نے مجھ پر کیا، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری۔ قرآن پاک میں پارہ 19 سورہ نحل کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، اللہ پاک نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ، اچھا یہ اس سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ولی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اللہ کے ولی تھے، ان کو اتنی طاقت ہے، اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں اس میں اولیاء اکرام ہیں، ان کی بھی بڑی شان ہے، ان کی بھی بڑی شان ہے۔ تو جو اولیاء اکرام ہیں ہمیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے، اور جو بزرگ ہیں ان سے محبت کرنی چاہیے، جیسے علماء اکرام ہیں ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا چاہیے، اگر پانی بھی پیش کریں اچھے انداز سے پیش کریں، کسی بزرگ کے مزار پہ جائیں تو ادب کے ساتھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا سکتا ہے۔ غوث پاک سے محبت کیجیے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کیجیے، اور بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی، شاہ عبداللہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر اسی طرح جب ہمارا سفر ہوتا ہے نا، ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ چلتے چلتے کوئی مزار شریف آ جاتا ہے، جیسے آپ کی لفٹن سے گزر رہا ہے، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف آ گیا، تو آپ مزار شریف پہ حاضری دے لیں۔ اگر مزار شریف پہ حاضری دینے کی ترکیب نہیں ہو رہی ہے تو آپ جب وہاں سے گزریں سلام عرض کریں، سلام عرض کریں۔ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہوگی جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی اولیاء کرام کا مزار نظر آ جاتا ہے، تو آپ ان کو سلام کریں، جو السلام علیکم یا اولیاء اللہ، ان بزرگ کا نام لے کر سلام کریں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ قل اللہ سے پڑھ کے ان کو اصالے صاف کریں، لیکن سلام کی عادت تو بنائیں، سلام کی عادت بنائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدینہ پاک میں یوں ہوتا ہے کہ کچھ ایسے عاشقان رسول بھی ہوتے ہیں، جب وہ گاڑی لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے شاید ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، تو ایک پل ہے، زیادہ تر وہاں سے لوگ اس طرح سلام عرض کرتے ہیں کیونکہ وہاں سے گنبد خضرا نظر آتا ہے، چلتے چلتے جس جگہ سے گنبد خضرا نظر آ گیا تو بس الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ، وہ گاڑی تو چلا رہے ہیں نا، لیکن سامنے گنبد خضرا نظر آ گیا، الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ، آ کر ان کو سلام عرض کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا، اللہ کرے ہم بھی مدینے جائیں اور جب ہماری بھی گاڑی چلے گنبد خضرا نظر آئے، الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ، بس آتے جاتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہیں۔ اس طرح بزرگان دین کو سلام عرض کرتے ہیں۔ قبرستان کی تو دعا ہے نا پوری، جب قبرستان کے باہر سے گزریں سلام عرض کریں، فاتحہ خوانی کریں، تو یہ انداز ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو پیارے پیارے بچوں، ماشاء اللہ اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام۔ رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے، سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، سبحان اللہ، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔